عمران خان صاحب کو آج کہاں شفٹ کیا گیا؟ پاک ہندوستان کی جو جنگ چھڑ گئی تھی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ قیادت کا اجلاس بھی بلا لیا تھا، عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے جو خبر چلی ٹویٹر پر، کہاں شفٹ کیا گیا؟ کسی بنکر میں لے جایا گیا، کے پی کے شفٹ کیا گیا، بنی گالا شفٹ کیا گیا، کہاں شفٹ کیا گیا؟ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا میرے ساتھ موجود ہیں، جو گزشتہ 2 دنوں سے جاگ رہے ہیں عمران خان کی پیرول کی رہائی کے حوالے سے۔ پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہل تو بتائیے گا سر، عمران خان صاحب کے حوالے سے بتائیے گا سر۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ آج خان صاحب کے حوالے سے ہم نے بھی دیکھا، بہت ساری خبریں جو ہیں وہ چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کر کے بنی گالا جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے یا کسی اور محفوظ مقام پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ مجھ سے بھی لوگ کافی اس حوالے سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ بتائیے جی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بتائیے کیا ہوا ہے۔ بلکہ کل تو ایک نیوز ہم نے دیکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لوگوں نے جو کہا کہ وہ لگ گئی ہے۔ پھر میں خود بڑا حیران ہوا کہ ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ پھر رابطہ کیا ہائی کورٹ جو سٹاف ہے، سٹاف کا نمبر ہوتا ہے ان سے کہ کوئی ہیئرنگ تو نہیں ہو رہی یا کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی سماعت ہونے والی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا تو کوئی نہیں، آج ابھی تو جو ٹائم ہے وہ تو عدالت ختم ہو گئی ہے اور اب تو کوئی عدالت نہیں ایسی لگی ہوئی۔ بہرحال ایسی خبریں گردش کرتی ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ کون ایسی خبریں جو ہے وہ چلا دیتا ہے۔ خان صاحب کے شفٹنگ کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے کہ انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہمیشہ خبریں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں کہ ان کی صحت خراب ہو گئی ہے، پھر جب ملاقات ہوتی ہے فیملی کی، وکلاء کی، پتہ چلتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ تو ان خبروں کو جو ہے پھیلانے کے اندر پتہ نہیں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ ایسی فیک خبریں نہیں چلانی چاہیے۔ جہاں تک شفٹنگ کی بات ہے یا کرنٹ پوزیشن ہے، تو ہماری تو ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ لاسٹ ملاقات منگل کو، وہ بھی فیملی کی ہوئی۔ اب منگل کا دن ہے ملاقات کا۔ آج علیمہ باجی نے بھی رجوع کیا تھا اور اس میں عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کو جو ہے ملاقات جیل مینول کے مطابق کروائی جائے۔ حالانکہ جیل مینول حق دیتا ہے کہ کسی بھی قیدی کی فیملی مل سکتی ہے، لیکن انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے وہ آگے سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، کیونکہ منگل کا دن مختص ہے اور ایک جواز بہانہ وہ بنا لیتے ہیں، لیکن بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایسی ساری صورتحال جب ملک کی کشیدگی اس طرح بھارت کے ساتھ چل رہی ہے، جب جنگ چل رہی ہے، جب ایسا سینیریو ہے، سینیریو کے اندر ملاقات کروانی چاہیے تھی۔ آج ہی کروا دیتے بہتر تھا، وکلاء کی کروا دیتے، کیا اس میں حرج تھا؟ نہیں حیدر پنجوتا صاحب، آج شہباز شریف صاحب کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا۔ اس حوالے سے اس گفتگو کے دوران عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی؟ کیا یقین دہانی شہباز شریف صاحب کی جانب سے عمران خان کی رہائی کو لے کر کرائی گئی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں نے بھی جو ہے وہ آفیشیل بیان سنیا ہے، جو ہماری پی ٹی آئی آفیشیل نے اپنا دیا ہے، جو سٹیٹمنٹ دی ہے۔ آج میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میٹنگ کے بعد سٹیٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے فون جو بھی آیا اور اس پہ انہوں نے جو موقف دیا خان صاحب اور دیگر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے، ہر جگہ پر بات ہوتی ہے۔ اور ہمارا تو پہلا ہی مقصد، پہلا ہی ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ عمران خان، ان کی رہائی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ملک کی سلامتی، ملک کا دفاع، ملک کی باغ ڈور اگر ایسے ہاتھ کے اندر ہوگی جو کہ ہاتھ مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، نہ ڈر ہوگا، جس کے اندر صلاحیت ہوگی، تو کبھی بھی آپ کا ملک جو ہے بیک ورڈ پر نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت کیا اطلاع ہے؟ آپ نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں کہ ان کو کسی جگہ منتقل کیا گیا ہے، نہیں کیا گیا، فیک نیوز چلائی گئی سارا دن، تو کیا کوئی نیوز ہے آپ کے پاس، فرسٹ ہینڈ رپورٹ یا پی ٹی آئی کے پاس؟ کیونکہ آپ انتہائی اہم رہنما بھی ہیں، رکن بھی ہے کور کمیٹی کے، کیا انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ خان صاحب اس وقت کیا اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں؟ کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں، خان صاحب سے ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ جہاں تک ان کی پے رول کے اوپر رہائی کی جو پٹیشن ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فائل کی، کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ٹیک اپ اس پٹیشن کو کرتے ہوئے تو اس پہ سماعت کی جاتی، اور خان صاحب کی رہائی یقینی اب تک فرما دینی چاہیے تھی، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں اس میں 1 منٹ بھی خان صاحب کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، نہ رکھنا چاہیے۔ آج بھی ابھی دیکھ لیں کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم سن رہے ہیں کہ ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر یہ اٹیکس کا سلسلہ ہی نہیں شروع ہوتا کہ اگر عمران خان باہر ہوتے۔
تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پے رول کی جو پٹیشن ہے وہ ہم نے دائر کی ہوئی تھی، جس کے اوپر اعتراض لگائے گئے ہیں. وہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں وہ ویسے اتنا کوئی اس کے اندر ریزن نہیں ہے کہ کوئی بڑے اعتراضات ہیں. اگر وہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا جاتا اور کورٹ کے اندر ہی عدالت کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ فوراً ہی اس کے اوپر سن لیتی اور وہاں پر ترمیم ہلکی پھلکی جو کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیب کو پارٹی نہیں بنایا یا اس کو نہیں کیا یا کاپیاں نہیں لگائی، تو یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے. جب ایک پٹیشن آ گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے، ان کے سینئر پارٹی رہنما کی طرف سے، اس کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. تو اب منڈے کو، سوموار کو یہ دوبارہ پٹیشن جو ہے ہم کیونکہ اعتراض کے ساتھ واپس ہوئی ہے تو ہم وہ اعتراضات دور ہو گئے ہیں آج، اور ہم اس کو دوبارہ سوموار کو جو ہے وہ دائر کریں گے. اچھا نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ بتائیے گا اب جب سیز فائر ہو چکا ہے دونوں ممالک انڈیا اور بھارت کے درمیان، کیا جو رہائی پے رول پر ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ رہائی نہیں ہوگی آفٹر دا سیز فائر آف بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ دیکھیں جہانگیر بھائی، جب یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا ہم نے تو فوراً اسی وقت ہی جو ہے یہ مطالبہ شروع کیا. ہم تو پہلے دن سے، جب سے خان صاحب کو اغوا کیا ہے، یہ اغوا ہے، خان صاحب جھوٹے کیسز کے اندر ان کو پابند سلاسل کیا، ہم نے فوراً کہا کہ انہیں رہا کیا جائے. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب سے یہ حالات مزید جب خراب ہوئے، بڑے جنگ کی طرف گئے، اس وقت سے ہم نے اس مطالبے کو شدید طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور ہم نے اس وقت سے یہ مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے. اگر عمران خان باہر ہوتے تو کبھی بھی مودی کی ہمت نہ ہوتی. آج نواز شریف جس طرح مبارک باتیں دے رہا تھا، نواز شریف کو پوچھو کیا وہ کہیں غار کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ کہیں ڈبے کے اندر گھسا ہوا تھا؟ اچانک سے آ کے مبارکباد دے رہا ہے. جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے نہتے پاکستانی جو ہیں وہ بم بلاسٹ جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، جو ان کی طرف سے ایک جو ڈرون کا اور باقی جو سلسلہ کیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی آپ نے تعزیتی کوئی اس کے اندر ٹویٹ کے اندر بات دیکھی ہے؟ کوئی مودی کا نام اس نے لیا ہے کہ اس نے جو بغیرتی کی ہے، بے شرمی کی ہے اس دلے نے؟ کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو اس کو جو ہے، کیا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بات کرتا؟ یعنی اگر جاتی عمرہ تمہارے بیٹے کو، تمہاری بیٹی کو، کسی اور کو جا کر اگر کوئی چوٹ آتی یا کوئی زخمی ہوتا تب تمہیں تکلیف ہوتی اور ان کا ذکر کرتے. پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کی عوام ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یہی ریزن ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار، نواز شریف کی ملیں جو شوگر ملز ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں، اس کے کاروبار باہر ہیں. تو جب آپ کے کاروبار ہوتے ہیں، جب آپ کاروباری ہوتے ہیں تو آپ کاروبار کو دیکھتے ہیں، آپ کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، ملک کی فکر نہیں ہے. فکر کرنے والا صرف اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804. پنجوتا صاحب، کل کی خبر ہے 24 گھنٹے پہلے کی کہ 77 ڈرون جو ہیں پاک فوج نے مار گرائے ہیں، میزائلز گرائے ہیں. رات گئے بھی 3 ایئر بیسز پر حملہ کیا، ان میں سے نور خان ایئر بیس ہے. تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو خطرہ تھا، ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جان جو ہے وہ سب سے قیمتی جان ہے، پاکستان کے ہر شہری کی ہے. لیکن وہ بندہ جو پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی، خودداری، پاکستان کے دفاع، پاکستان کی معاشی ترقی، پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کی علامت ہے، اس شخص کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ خان صاحب کو فی الفور رہا کرنا چاہیے. خان صاحب کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے. 1 منٹ بھی خان صاحب کو رکھنا، پاکستان کو ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے جتنا وہ رکھ رہے ہیں جیل میں، وہ نقصان ہو رہا ہے.